بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 462 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 21 سے لے کر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے بینات کا انکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذالک بأنہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ ترجمہ: یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تفسیر میں آتا ہے بینات سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ ایک ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں، دوسرے ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں، تیسرے زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف شفاف کھلی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے رسول لے کر آئے تھے اور اس پر انہوں نے انکار کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بارہا مختلف بلکہ بہت زیادہ دفعہ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ حامان کے متعلق مخالفین کے اعتراضات کا جواب اس سے پہلے سورہ قصص میں دیا جا چکا ہے، اور مزید اس میں جو بتایا کہ ہم نے اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، تو اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یعنی ایسی صریح علامات، ایسی کھلی ہوئی علامات کے ساتھ جن سے یہ امر مشتبہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان پر ایک غیر نگاہ ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی علامات تھیں جن کو یہاں ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی سند قرار دیا جا رہا ہے۔ اول تو یہی ایک عجیب بات تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا اور جس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، وہ اچانک ایک لاٹھی لیے ہوئے سیدھا فرعون کے بھرے دربار میں درانہ چلا آتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ بادشاہ اور اس کے آیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے اللہ رب العالمین کا نمائندہ تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر عمل کریں، اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اس بری طرح غلامی کے جوئے تلے پس رہی تھی کہ اگر الزام قتل کی بنا پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تو اس بات کا کوئی اندیشہ نہ تھا کہ ان کی قوم بغاوت تو درکنار احتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے گی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا اور ید بیضاء کے معجزے دیکھنے سے پہلے بھی فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہی سے مرعوب ہو چکے تھے،
اور پہلی نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بل بوتے پر یہاں آیا ہے۔ پھر جو عظیم الشان معجزے پے در پے ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے، ان میں سے ہر ایک یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ خدائی طاقت ہی کا کرشمہ ہے۔ آخر کس جادو کے زور سے ایک لاٹھی فی الواقعی اسدحہ بن سکتی ہے اور ایک پورے ملک میں قحط پڑ سکتا ہے، یا لاکھوں مربع میل کے علاقے میں ایک نوٹس پر طرح طرح کے طوفان آ سکتے ہیں اور ایک نوٹس پر وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار لوگ زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں، مگر دل ان کے پوری طرح جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ ترجمہ: پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آئے، تفسیر میں آتا ہے یعنی جب پے در پے معجزات نشانیاں دکھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان پر پوری طرح ثابت کر دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور مضبوط دلائل سے اپنا برسر حق ہونا اور جو ہے حق پہ ہونا پوری طرح واضح کر دیا، تب لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا جی کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کھلی چھٹی کب تک دی جائے گی، اور اس نے کہا تھا کہ میں عنقریب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینے کا حکم دینے والا ہوں۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون کے ہاں سے آخرکار یہ حکم جاری کر دیا گیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامیوں اور پیرووں کو اتنا خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آخر میں آیا کہ مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں وما قید الکافرین الا فی ضلال۔ اس فقرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کافروں کی جو چال بھی تھی گمراہی اور ظلم و جور اور مخالفت حق ہی کی راہ میں تھی، یعنی حق واضح ہو جانے اور دلوں میں قائل ہو جانے کے باوجود وہ اپنی ضد میں بڑھتے ہی چلے گئے اور صداقت کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کوئی ذلیل سے ذلیل تدبیر اختیار کرنے میں بھی باک نہ کیا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ ترجمہ: ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں سے جس واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں اور دوسری اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دنیا کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے دور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا بشرطے کہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوت حق کے نقطہ نظر سے یہ قصہ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والا حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے آیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو۔ لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون موسیٰ کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے، قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ سورہ 40 آیت نمبر 28، کیا ہمیں اس کا
تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو حقات میں بیان ہوا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ گویا ان مدعیان تحقیق جو کہتے ہیں جی ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، ان کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے نکالنے ہیں۔ اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ حقادہ میں یتھرو کا جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا ہوگا اور اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا۔ یہ ہے وہ علمی تحقیق جس کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے، یعنی انتہائی تعصبانہ، اور اس سے کوئی یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ علم حاصل کیا جائے یا علمی تحقیق کر کے انفارمیشن جو ہے وہ مزید بہتر کر کے لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کو تھوپنا ہے، اپنی جو ہے وہ تاریخ کو صحیح قرار دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت میں آیا کہ میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے میں فرعون نے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا کچھ لوگوں نے اسے روک رکھا ہے جن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر رہا، ورنہ اگر وہ ماننے نہ ہوتے تو وہ کبھی کا انہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ حالانکہ دراصل باہر کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہ تھی، اس کے اپنے دل کا خوف ہی اس کو اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔ آیت میں پھر مزید آیا، پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ اس کی لاجک پیش کرتا ہے فرعون، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے، اور اگر یہ انقلاب برپا نہ بھی کر سکے تو کم از کم یہ خطرہ تو ہے ہی کہ اس کی کارروائیوں سے ملک میں فساد رونما ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی۔ لہذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی مستلزم سزائے موت جرم کرے، یعنی اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایسا جرم کرے جس پہ ہم اسے سزائے موت دیں، محض تحفظ امن عامہ، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت اس کی خاطر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس شخص کی ذات سے فی الواقع امن عامہ کو خطرہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صرف ہز میجسٹی کا اطمینان کافی ہے۔ سرکار عالی اگر مطمئن ہے کہ یہ خطرناک آدمی تو مان لیا جانا چاہیے کہ واقعی خطرناک ہے، اس کی گردن زنی کرنی چاہیے۔ اس مقام پر دین بدل ڈالنے کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے اندیشے سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں دین سے مراد نظام حکومت ہے، اور فرعون کے قول کا مطلب یہ ہے، روح المعانی میں جیسے کہ بتایا بالفاظ دیگر، فرعون اور اس کے خاندان کے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب و سیاست اور تمدن و معیشت کا جو نظام مصر میں چل رہا تھا وہ ملک کا دین تھا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ہر زمانے کے مکار حکمرانوں کی طرح اس نے بھی یہ نہیں کہا مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خوف ہے اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وہ تمہارے رب کی، بلکہ صورت معاملہ کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں خطرہ مجھے نہیں تمہیں لاحق ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اگر کامیاب ہو گئی تو تمہارا دین بدل جائے گا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں تو تمہاری فکر میں گھلا جا رہا ہوں۔ یہ پرانا طریقہ ہے جو ہے نا، جو ظالم حکمرانوں کا، یا ایسے حکمران جو اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے جو ہے بہانے تراشتے ہیں، تو یہ پرانا ایک بہانہ ہے کہ کسی بھی فساد کو رد کرنے کے چکر میں جو ہے نا مار دیا جائے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں دو برابر کے احتمال ہیں جن میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دربار میں خود موجود ہوں اور فرعون نے ان کی موجودگی میں انہیں قتل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے درباریوں کو خطاب کر کے اسی وقت برملا یہ جواب دے دیا ہو۔ دوسرا خیال یا احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں فرعون نے اپنی حکومت کے ذمہ داروں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظاہر کیا اور اس گفتگو کی اطلاع جناب کو اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے پہنچائی ہو، اور اسے سن کر آپ نے اپنے پیروں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف کی کوئی کیفیت پیدا نہ کر سکی،
اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اس کی دھمکی اسی کے منہ پر مار دی۔ اس واقعہ کو جس موقع پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی جواب ان سب ظالموں کو ہے جو یوم الحساب سے بے خوف ہو کر آپ کو قتل کر دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کی برکت سے ہم سب کو قرآن مجید کا مطالب و مضامین کو بغور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔